دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی، مہمانان گرامی، اور آج اس تاریخی دھرنے میں مسلسل 12 روز سے شرکت کرنے والے میرے عظیم مجاہدوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری بہت ہی قابل احترام خواتین، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، آپ کو خراج تحسین کہ مسلسل ہمت کا مظاہرہ کر کے آپ اس دھرنے میں یہاں موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا پاکستان کی قوم کی امیدوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سسٹم اور اس نظام کے چلانے والے وہ لوگ کہ جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، جو عوام کا خون نچوڑتے ہیں، ان سب لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک حکومت کی طرف سے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، جب اس نے جماعت اسلامی کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تو لاجواب ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تو ٹیکنیکل لوگ بھی لے آئے۔ ہماری کمیٹی نے اس کے سامنے بھی پوری قوم کا مقدمہ پیش کیا، وہ سوال کرتے رہے، ہمارے ممبران جواب دیتے رہے، پھر لاجواب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر ذرا اور مشورہ کر کے آئیں گے۔ پھر یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی تھی، تلاش گمشدہ کا اشتہار بن گئی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لوگ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اتنے دن تک گرمی میں، حبس میں، برسات میں، دھوپ میں کیسے بیٹھ سکیں گے۔ لیکن پھر آپ کے جذبوں نے، آپ کے ولولوں نے، اور اس اسٹیج سے جو پروگرام چاک آؤٹ ہوا اس کے اعلان نے ایک مرتبہ پھر اس کمیٹی کو بیدار کر دیا ہے، اور آج رات پھر وہ کمیٹی ہماری کمیٹی سے ملنے جا رہی ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے ہماری اتنے ہلکے آواز میں کہاں پہنچیں گے آپ؟ کہاں جانا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اب یہ کمیٹی آئے گی، اور ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کمیٹی کھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ وہ جتنے دن ٹالیں گے مسئلہ ان کے لیے ہی بڑھے گا۔ اس دھرنے کے شرکا تو پرعزم بھی ہیں
جذبوں سے سرشار ہے، اور یہ صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف یہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس دھرنے کے ساتھ اب پورا پاکستان جڑ چکا ہے۔ اس وقت بھی گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، اور آگے چل کر پورے شہر کراچی میں کئی دھرنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام کی صورت اختیار کرے گا، اور 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام کی صورت اختیار کر لے گا۔ 13 اور 14 اگست کو یہاں دھرنے میں بھی، اور جہاں جہاں اس دھرنے سے جڑے ہوئے لوگ پورے پاکستان میں کیمپ لگا کر موجود ہیں، وہ سب پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ، رب کا شکر ادا کریں گے، اور اس عزم کا اظہار کریں گے کہ یہ پاکستان بڑی تمناؤں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں لے کر دیا تھا۔ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم کی جد و جہد، اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ کتنے لاکھوں لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، عزتیں پامال ہوئی تھیں، بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ پاکستان بنا تھا۔ ایک ظالم حکمران طبقہ، انگریز کا شاگرد طبقہ اس پاکستان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ 77 سال کے بعد ہم اس عزم کو دہرائیں گے، اور پورے پاکستان کو اس یقین سے ہم کنار کرائیں گے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ عدل کا نظام، انصاف کا نظام، دین کا نظام، محروموں، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری والا نظام، اور اس پاکستان کو ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اس لیے 13 اگست کی رات بھی اور 14 اگست بھی یہ دھرنا پوری پاکستان کی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے حقیقی آزادی اور پاکستان کی اصل آزادی کا پیغام بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ آج 6 اگست ہے، اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہاں مری روڈ پہ مارچ کریں گے، آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی تعداد میں اس دھرنا گاہ میں شرکت کیجئے، اور انشاءاللہ جب ہم مارچ کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں آگے بڑھیں گے، تو پھر یہ ہم پر منحصر ہوگا کہ کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس رکاوٹ کو کیسے ہٹانا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ فیصلہ یہ دھرنے والے کریں گے۔ اس لیے اگر حکمرانوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے ہمیں تھکائیں گے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہر دن ان کے جذبوں، ان کی امنگوں اور ان کی انرجی میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور پہلے تو شروع میں ہماری مائیں بہنیں بہت تھوڑی تعداد میں تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دھرنا صرف ہماری بہنوں اور ماؤں نے یہاں پر دیا تھا، سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور اس کے باوجود اب روز بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کرتی ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں، اور پوری قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے 8 تاریخ کو مارچ کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سارے جو میں نے اعلانات کیے ہیں وہ سب کچھ بھی کریں گے۔ اس وقت تاجروں سے ہماری مشاورت جاری ہے، اور مشاورت کے بعد انشاءاللہ تاریخی ملکی ہڑتال بھی ہم اناؤنس کریں گے۔ پورا پاکستان اس پر لبیک کہے گا، یکجان ہو جائے گا، اور پھر معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوگا۔
शाहराहों के ऊपर बैठेंगे, पूरे पाकिस्तान में बैठेंगे और हो सकता है कि 14 अगस्त के फौरन बाद हम ऐलान करें कि अब पाकिस्तान में इस जालिम हुकूमत को, IMF के एजेंटों को हम बिल जमा नहीं कराएंगे। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह कहना चाहता हूं कि आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर लें और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अब दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं, बातिल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो किस तरह गजा के लोग हजारों गुना, लाखों गुना बड़ी ताकत के मुकाबले में डट कर खड़े हुए हैं। कुर्बानियां हुकूमत पाकिस्तान से आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूं कि अब दुनिया में लोग इस तरह से ठंडे पेटों जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। जब तुम उन्हें बिल्कुल मार डालते हो, उनका रास्ता बंद कर देते हो, उनको खुदकुशियों पे मजबूर करने लगते हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल वीरान करते हो, उन्हें तालीम से महरूम करते हो, उनसे उनकी आजादियां छीनते हो, सेहत की सहूलत नहीं देते हो और बिजली के बम गिराते हो। जब तुम खुद अय्याशियां करते हो, जब तुम खुद बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर अपनी कौम को बर्बाद करते हो, तो देखो किस तरह कीनिया में लोग निकल कर खड़े हुए और हुक्मरानों को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हुक्मरानों उससे भी सबक सीखो। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम बदअमनी नहीं चाहते, हमारा एक एक नौजवान बहुत कीमती है। हम नहीं चाहते कि हालात उस रुख पे जाएं, लेकिन हुक्मरानों पहले से सीख लो, ऐसा ना हो दूर है। हम नहीं चाहते कि कोई अफरा तफरी हो। अगर हमें इंतशार पैदा करना होता, हमें एक दिन की सस्ती शोहरत हासिल करनी होती, तो हम 26 जुलाई को ही डी चौक पे तो पहुंच ही चुके थे। बहुत से नौजवान, रुकावटें तो हम अबूर कर ही चुके थे, कंटेनर तो उठा के फेंक ही चुके थे, लेकिन हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया। हमने पार्टी की और पार्टी लीडर की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मुकदमा पेश किया और यही हमारी सियासत है। शहबाज शरीफ साहब जब आप ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूटमार की सियासत करें, मराहत की सियासत करें, फ्री पेट्रोल की सियासत करें, इंडिया से दोस्ती की सियासत करें, मुफ्ती बानी की खबरों पे जाकर फूल चढ़ाने वाली सियासत करें, पाकिस्तान की तकसीम को एक लकीर करार देकर मुश्तरका कल्चर बनाने की सियासत करें, अमेरिका की सियासत करें, IMF की गुलामी की सियासत करें। हमें यह सियासत कबूल नहीं है। हम आवाम की सियासत करेंगे, उनके रिलीफ की सियासत करेंगे, उनके हक की सियासत करेंगे। हम नौजवानों को एम्पावर करने, बाइख्तियार बनाने, तालीम देने की सियासत करेंगे। हम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने, विरासत में हक देने और इनको इज्जत देने की सियासत करेंगे। हम पाकिस्तान के आवाम को आजादी दिलाने की जागीरदारों से, वडेरों से, सरमायादारों से, डिक्टेटरों से आजादी दिलाने की सियासत करेंगे। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये सियासत, इसलिए कि तुमने सियासत को आलूदा कर दिया है, तुमने इसको गंदा कर दिया है। इसका सियासत का नाम करप्शन, धोखा, झूठ, बूट पॉलिश रख दिया है। तुम्हारी सियासत फॉर्म 47 की सियासत है, हमारी सियासत अवाम की सियासत है। इस सियासत को हम इबादत समझ के करते हैं और तुम हमसे हमारा ये हक नहीं छीन सकते। मानना पड़ेगा तुम्हें हमारा मुतालबा।
بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی اور آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی۔ ہم وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز میں جتنے پرانے معاہدے ختم ہو چکے ہیں ان کو خیر بات کہا جائے، ان کے پلانٹس کو حکومت اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کو استعمال کرے اور ان پلانٹس کو انڈسٹریز کے قریب لگایا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو تم نے برسہ برس دسیوں سال این ٹی ڈی سی اور یہ جو نیشنل گریڈ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، ٹرانسمیشن کی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، وہ سیدھا لائنیں بچھا کر رکھی ہیں، تم نے آئی پی پیز میں تو انویسٹمنٹ کروائی اور لوٹ مار کی، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا۔ تو اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ ان پلانٹس کو انڈسٹری کے قریب لگایا جائے اور اس کے نتیجے میں یہ جو لائن لاسز ہیں اس کو کم کیا جائے۔ وہ پلانٹ جس میں جھوٹ بولا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، غلط کیپیسٹی بتائی گئی ہے، فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ فارنزک آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک رینڈم آڈٹ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف جگہوں پر جا کر چیک کرتے ہیں۔ فارنزک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی کون سی آئی پی پی ہے، کس میں ان کا حصہ ہے، بھتیجوں کا کہاں حصہ ہے، بھائی کا کہاں حصہ ہے، بیٹوں کا کہاں حصہ ہے، زرداری کا کہاں حصہ ہے، ان کے فرنٹ مین انور مجید کہاں کہاں ہیں، یہ سب پتہ چل جائے گا اور اس کے نتیجے میں سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس فورنزک آڈٹ میں وہ کون لوگ تھے جو ہر حکومت میں شامل ہوتے تھے اور معاہدے بھی خود ہی کر رہے تھے، ٹیبل کے اس طرف بھی تھے، ٹیبل کے اس طرف بھی تھے اور قوم کا خون نچوڑ رہے تھے۔ فورنزک آڈٹ کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے، دستبردار نہیں ہوں گے لیکن صرف یقین دہانی سے واپس نہیں جائیں گے۔ ایگزیکٹو آرڈر کرنا پڑے گا، کام شروع کرنا پڑے گا، قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ اس لیے یہ جتنا دھندا ہے اب یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مراعات جو تمہیں حاصل ہے، فری پیٹرول، اس کو آپ خیر باد اور الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب ہمارا نوجوان، جب طالب علم اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا کر کالج جاتا ہے اور یونیورسٹی جاتا ہے تو پھر پاکستان کا یہ ٹاپ بیوروکریٹ، پاکستان کے وزیر اور مشیر، پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، یہ کیوں ہمارے خون پسینے کی کمائی پہ پلتے ہیں؟ تم نے تو پہلے ہی بہت کما لیا، ذاتی گاڑی استعمال کرو، ذاتی پیٹرول استعمال کرو۔ اگر سرکار کی گاڑی استعمال کرو گے تو سرکار کا مطلب عوام ہے، سرکار کا مطلب اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے سرکار ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی سرکاری گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1300 سی سی سے زیادہ گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ تم مزید ہمارا خون چوسو گے۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ سامنے لے کر آؤ۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، تمہارے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، تمہاری شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اگر تمہیں یہ تکلیفیں ہیں تو سرٹیفکیٹ لاؤ، تمہارے لیے کوئی اسپیشل بندوبست کر دیں گے۔ لیکن اب 1300 سی سی سے زیادہ کسی کو گاڑی استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ عوامی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا فیصلہ ہے۔ ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایم ایف کے پیچھے چھپتے ہو۔ آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ تعلیم پر، صحت پر، میڈیسن پر تم ٹیکس نہیں لگا سکتے، فوڈ پر یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ پھر تم نے کیسے یہ ٹیکس لگا دیا ہے؟ یہ کوئی ٹیکس نہیں چلے گا۔ دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، بچوں کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو صنعتوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھاری بل صنعتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی بتا رہا تھا، مجھ سے آج ایک ایسے فرد کی ملاقات ہوئی
کہ جس نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری جوس کی لگائی ہوئی تھی، 200 لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ 20 سے 25 لاکھ روپے بل آتا تھا، 55 لاکھ پھر 65 لاکھ آنے لگا، میں نے انڈسٹری بند کر دی، بارے میں نہیں آتا، 200 بندے بے روزگار ہو گئے، 150 لوگ اس کے سپلائر تھے، جس دکان کے پاس وہ مال جاتا تھا وہ ریٹیل میں جب بیچتا تھا اس کو بھی پروفٹ ہوتا تھا، سینکڑوں لوگوں کو تم بے روزگار کرتے ہو، تمہارے بجلی کے یہ بل اور یہ بم پاکستان میں صنعتیں تباہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جب 1% ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے تھے، ایکسپورٹ کا فکس ٹیکس لے رہے تھے، اس کو ڈبل بھی کر دیا اور ایف بی آئی کے درندوں کو ہم پر چھوڑ دیا ہے، اب وہ انویسٹیگیشن کے نام پر کرپشن کریں گے اور ایکسپورٹ مزید تباہ ہوگی۔ 22 سے 25 ہزار ایف بی آر کے لوگ ہیں لیکن 1000 ارب روپے سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ایف بی آر جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے، ٹیکس تو تم بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہو، ٹیکس تو تم ڈائریکٹ تنخواہ کا کاٹ لیتے ہو، ٹیکس تو تم کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیتے ہو، پھر یہ ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ ان کو ان کی لوٹ مار کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ ایکسپورٹرز کے لیے لوٹ مار کا یہ دھندا قابل قبول نہیں ہے۔ تاجر دوست اسکیم کو سامنے رکھ کے اس کے نام پر مختلف مارکیٹوں کے ریٹ طے کر دیے گئے اور زبردستی ٹیکس وصول کیا جائے۔ میں تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں خود کو لے کر آئے، جو جائز ٹیکس ہے آمدنی پر وہ ادا کرے لیکن ناجائز ٹیکس کوئی ادا نہیں کرے گا۔ یہ تاجر دوست اسکیم اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اس لیے طالب علم ہو یا چھوٹی نوکری کرنے والا ہو، بڑی ملازمت کرنے والا ہو، اور چاہے تاجر ہو، صنعت کار ہو، چاہے وہ غریب ہو، مڈل کلاس ہو، ہر آدمی پریشان ہے، اور حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو ترقی آگے ہو رہی ہے، شرح نمو پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی پتہ نہیں کہاں سے کم ہو رہی ہے۔ جھوٹ پر مبنی یہ دعوے نہیں چلیں گے، تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، تمہیں انصاف دینا پڑے گا اور تمہیں پاکستانیوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ دھرنا جاری ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، پورے جذبے کے ساتھ جاری ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں مری روڈ سے مارچ کرنا ہم شروع کریں گے، پھر 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا، تاکہ بھتیجی صاحبہ بھی ان کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کسانوں کا حق مارا ہے، انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور گندم کی قیمت طے کرنے کے بعد مکر گئی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ سبسڈی کے نام پر انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ میڈیا کو خرید کر وہ کتنا بے وقوف پاکستانیوں کو بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جب دھرنا ہوگا، جو جلسہ عام کی شکل اختیار کر لے گا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر پشاور میں بھی تاریخی دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام کی صورت اختیار کر جائے گا، اور پھر ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس لیے بڑی جد و جہد کی تیاری کر لیجئے۔ ہاں، اگر بچنا چاہتے ہو حالات کی سنگینی کا، اگر تمہیں کچھ بھی اندازہ ہے، ہمارے مطالبات مان لو، ہم لڑنے نہیں آئے، گولیاں چلانے نہیں آئے، ہم تصادم کرنے نہیں آئے، ہم حق لینے آئے ہیں، خیرات لینے نہیں آئے، حق لینے آئے ہیں، عوام کا حق، 25 کروڑ لوگوں کا حق، نوجوانوں کا حق، طالب علموں کا حق، مزدوروں اور کسانوں کا حق لینے آئے ہیں، تاجروں اور صنعت کاروں کا حق لینے آئے ہیں، اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پورے کام کو اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ حالات میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ 10 دن اور 12 دن ہو گئے، حکومتی کمیٹی لاپتہ ہے، لیکن آپ یقین کریں اللہ پر اگر بھروسہ ہوگا، اسی کے آگے جھکیں گے، اس دھرنے میں رہیں گے، ذکر اور اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے، قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے، دعائیں اپنے رب سے کریں گے، اور جو آپ کے رابطے میں ہے اس سے آپ ملاقات کریں گے۔ اور میں دھرنے کے منتظمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی صبح سے یہاں پر
دھرنے میں شریک ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ طے کر لیں کہ وہ صرف یہاں پر نہ آیا کریں، وہ محلوں میں نکل جایا کریں، وہ بازاروں میں چلے جایا کریں، حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کریں۔ اس دھرنے کی بھی دعوت دیں، جماعت اسلامی کا پیغام بھی پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ ایک بڑی اسلامی تحریک ہے جس کا بڑا گلوبل ویژن ہے، لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم مقامی حالات میں بھی جو لوگوں کی دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کو بھی اقامت دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، دین کی بالادستی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا لائحہ عمل ہے، اس لیے اس کام کے ساتھ لوگوں تم بھی جڑ جاؤ، اس پیغام کو آپ پہنچائیے، اور میری آواز پورے پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے اس تک بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بستیوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنی یونین کونسلوں میں، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں، آپ اپنے گوٹھوں میں اور اپنے گاؤں دیہاتوں میں اور چکوں میں جائیے، آپ شہروں میں جائیے، چوکوں اور چوراہوں پہ جائیے، بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جائیے اور اس دھرنے کا پیغام سب تک پہنچائیے۔ یہ ایک بڑی انقلابی تحریک بننے کی کا پوٹینشل یہ دھرنا رکھتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے چلے جائیے اور اگلے اقدامات کا اور ان کے اعلانات کا انتظار کرتے جائیے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، انشاءاللہ یہ دھرنا پوری قوم کو ایک نئے مستقبل سے ہمکنار کرے گا، روشن پاکستان سے ہمکنار کرے گا۔